لی جاتی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دی۔ ایک تاجر ملک شام سے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا۔ اس وقت دور خلافت سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ وہ ملک شام سے تاجر تھا، تو مدینے میں آیا اور سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی کہ اے ابو بکر، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، یعنی کہ آپ امیر ایک اس طرح ہیں کہ آپ امت مسلمہ کے امیر ہیں، اور دوسرے امیر اس طرح ہیں کہ آپ کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں تجارت کر رہا، نقصان پہنچا ہے، لہٰذا مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیں، مجھے کچھ مال عطا فرمائیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے نقصان ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تجھے ایک عجیب واقعہ نہ بتاؤں، تجھے ایک کمال کی بات نہ بتاؤں؟ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ اندر چلو۔ کہتا ہے وہ تاجر کہتا ہے جب حضور صدیق اکبر کے کمرے میں جانے لگے، ان کے گھر میں جانے لگے، تو ان کا جو باہر کا دروازہ تھا وہ بڑا عالیشان تھا، خوبصورت تھا، لیکن جب اندر گئے تو دیکھا اندر چارپائی تک موجود نہ تھی، جو کھجور کی چٹائیاں تھیں جن کے اوپر سیدنا صدیق اکبر آرام فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم اندر چلے گئے، جب اندر جا کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے کہ اے مسلمان، اے مومن، 3 دنوں سے میں نے اناج نہیں کھایا۔ 3 وقت کے امیر ہیں، لیکن کہا کہ 3 دنوں سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی، میں کھجوروں پہ گزارا کرتا ہوں، کھجور کھا لیتا ہوں اور گزارا کر لیتا ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اپنے کھانے پینے کے لیے اناج خرید سکوں۔ کہا کہ 3 دنوں سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی، لیکن ہاں میں تمہیں ایک ایسا رستہ بتاتا ہوں جہاں پہ تم کبھی بھی خالی واپس نہیں جاؤ گے، تم خالی واپس نہیں جاؤ گے۔ تو اس سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم عثمان کے پاس چلے جاؤ، تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں مال اتنا دے گا کہ تمہاری سوچ بھی اس پر نہ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا میں جا کے آپ کا نام لوں اور کہوں کہ مجھے صدیق اکبر نے بھیجا ہے، مجھے مال چاہیے؟ کیا نہیں، تم صرف اس کو اتنا بتا دینا کہ میں مسلمان ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ ہے میرے اوپر، وہ تمہیں ضرور مال دیں گے۔ تو کہنے لگا کیا وہ مجھ سے پوچھیں گے، وہ مجھ سے دلیل مانگیں گے؟ تو کہا نہیں، جب عثمان رب کی راہ میں مال دیتا ہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، رب کی راہ میں جب مال دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کو 10-20 دینے ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں تو اس کو کیا کرے گا، تو کام کیوں نہیں کرتا؟ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی تم سے اللہ کے نام پہ پیسے مانگے، اس کے پاس جتنا بھی مال ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو ضرور مال دو۔ کہا کہ صدیق اکبر نے جب رب کی راہ میں دینا ہو تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا، رب کی راہ میں دینا ہو تو۔ کہتا ہے کہ وہ جو تھا نا وہ تاجر، وہ سیدنا عثمان غنی کے دروازے پہ گیا۔ اب جب دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز سنی کہ سیدنا عثمان اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو اور اس میں شہد بھی ڈالتے ہو، دونوں چیزیں میٹھی ہیں، دودھ بھی میٹھا ہے اور شہد بھی میٹھا ہے، تم ایسا کیا کرو، یا دودھ پی لیا کرو یا شہد استعمال کر لیا کرو، ایک چیز میٹھی استعمال کیا کرو، تم دونوں چیزیں میٹھی استعمال کرتے ہو۔ تو وہ جو تاجر تھا نا وہ کہنے لگا کہ صدیق اکبر نے مجھے جس دروازے پہ بھیجا ہے، مجھے جس دروازے پہ بھیجا ہے، یہاں پر تو وہ اپنے بچوں سے دودھ اور شہد کے بارے میں لڑ رہا ہے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، تو یہ مجھے کہاں سے مال دیں گے؟ جب وہ آنے لگا تھا نا سیدنا صدیق اکبر سے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے مال بہت زیادہ چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ تمہاری جہاں سے سوچ ختم ہوتی ہے نا، جہاں پر، وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تم وہاں پہ جاؤ، تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مال ملے گا۔ اب وہ جب وہاں پہ پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ میں جس دروازے پہ آیا ہوں یہاں پر تو وہ اپنے بچوں سے اس بات سے لڑ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میٹھی ہیں، تم ایک استعمال کیا کرو، اور مجھے مال کہاں سے دیں گے؟ اب تھوڑی دیر کے بعد، 1 یا 2 منٹ کے بعد، سیدنا عثمان دروازے پہ تشریف لائے۔ جب دروازے پہ آئے نا تو اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سیدنا عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، تو کہنے لگے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں صرف 1 یا 1.5 منٹ آنے میں لیٹ ہو گیا۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں 1-1.5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، وہ بھی اسی لیے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ ایسی ضروری باتیں تھیں جو بتانی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تاجر کہتا ہے کہ عثمان مجھے اپنے گھر لے گئے،
تو پہلے جس طرح رواج تھا اپنے دسترخوان پہ لے گئے، اور دسترخوان پہ لے جاتے وقت انہوں نے جو مجھے سب سے پہلی چیز جو دی نا، وہ دودھ اور شہد ملا ہوا تھا۔ دودھ کے اندر شہد ملا ہوا تھا، پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ابھی اپنے بچوں کو منع کر رہے تھے کہ یا دودھ استعمال کیا کرو یا شہد استعمال کیا کرو، لیکن اب مجھے یہ دودھ اور شہد ملا کے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے وہ مکمل پیا نہیں تھا کہ اتنے میں کھجوریں بھی آ گئی، کھجوروں سے بڑی پلیٹ آ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اپنے بیٹوں کو یہ 2 چیزیں اکٹھی کرنے سے منع کر رہا تھا میٹھی، اور مجھے یہ 3 دے رہا ہے، عجیب بندہ ہے۔ جب وہ اس نے کھا لیا نا، تو سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا کہ ہاں اب بتا تو کس غرض سے آیا ہے، تو کس غرض سے آیا ہے، تجھے ضرورت کیا ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ملک شام سے آیا ہوں، تو میں تجارت کرتا تھا، مجھے نقصان پہنچا ہے، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ مال کی۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے۔ اب سیدنا عثمان بن عفان نے اپنے ایک غلام کو بلایا، آواز دی تو ایک غلام آیا، اس سے کہا کہ جاؤ مال لے کے آؤ۔ وہ ایک اونٹ لدا ہوا لے گیا سامان کا۔ اب جب وہ اونٹ لے کے آیا تو سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا کہ اس کے اوپر تمہارے جو فیملی ہے اس کے سب کے کپڑے اس کے اوپر موجود ہیں، تمہاری بیوی کے، تمہارے بچوں کے، سب کے کپڑے اس پر موجود ہیں، اور تمہیں اس کے اوپر اناج بھی ہے تمہارے لیے میں نے رکھا ہے جو تم جا کے گھر میں کھاؤ گے۔ اور کہا کہ اس کے اوپر 6000 اشرفیاں۔ کتنی اشرفیاں؟ 6000 اشرفیاں ہیں جو تمہیں فائدہ دے گی۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، 3000 اشرفیوں کی مجھے ضرورت تھی، لیکن جو مجھے دی گئی وہ 6000 اشرفیاں تھی۔ اور کہنے لگے سیدنا عثمان کہ تم پیدل آئے تھے، تو پیدل آیا تھا، یہ اونٹ بھی تمہیں دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر تم واپس جاؤ گے۔ اس تاجر نے کہا کہ یہ اونٹ تو میں لے جاؤں گا، لیکن واپس کون لائے گا؟ واپس بھی تو کسی نے لانا ہے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ واپس دینے کے لیے نہیں دیا، واپس لینے کے لیے نہیں دیا، یہ تجھے میں نے رب کی راہ پہ دیا ہے، تو اس کو لے جا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ اے عثمان، میں جب تمہارے دروازے پہ آیا تھا تو میں نے سنا تھا کہ تو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا تھا یا دودھ استعمال کیا کرو یا شہد، دونوں چیزیں میٹھی ہیں، ایک چیز استعمال کیا کرو، اور مجھے تو نے وہ سب کچھ دیا جس سے تم اپنے بچوں کو منع کر رہے تھے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا کہ مجھے جو مال میرے رب نے دیا ہے وہ مجھے اس لیے نہیں دیا کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، عیاشیاں کروں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ میں اس سے امت مسلمہ کی ضرورتیں پوری کروں، مجھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان آپ کی شان ہے، اس طرح آپ نے سخاوت کی، اور آپ کو شرم و حیا کا